اس صورت کا جو تعلق ہے، جو مضمون ہے، وہ پچھلی صورت کے اندر بھی چونکہ ایک ہی مضمون ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی۔ اسی طرح سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو تلوار کے ساتھ نازل کیا ہے، پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان کر دیا گیا مشرکین کے ساتھ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے چونکہ غیظ و غضب کا اظہار ہے اس صورت میں، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ اگر تمہارے رشتہ دار، تمہارے بہن بھائی، تمہارے دیگر جو لوگ ہیں وہ ایمان لانے کی طرف نہیں آتے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، ایمان پر ان کو ترجیح نہ دو۔ تو اس سے مراد وہ مال ہے جس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایسا مال جو ہے وہ ایک گنجا سانپ بن جائے گا، شجاعن اقرع ان کے الفاظ ہے حدیث میں، کہ گنجا سانپ بن جائے گا اور اس کو جو ہے وہ اس شخص کے صاحب مال کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، وہ بار بار اس کی پیشانی پر ڈسے گا اور ڈسنے کے بعد اس کو بولے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری 10ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم 10ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ابتدا میں سورہ انفال کا کچھ حصہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ توبہ کا تقریباً 3 پاؤں میں سورہ توبہ ہے جس کا کچھ حصہ 11ویں پارے میں ہے۔ تو ابتدا میں گزشتہ سے پیوستہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے حوالے سے یہ رولنگ اور ٹیچنگ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس بات کو جان لو کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ذکر ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربا میں، فقراء میں، مساکین میں اور دیگر مصارف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر دیتے، جیسے اللہ نے فرمایا قریبیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور اسی طرح سے مسافروں کے لیے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت جو ہے وہ اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی ضروریات کے لیے خرچ ہوگا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھی زیادہ تر مسلمانوں کے دیگر جو مصارف ہوتے اسی پر ہی خرچ کر دیا کرتے، یتامہ میں، مساکین میں، فقراء میں۔ پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء مال میں سے کوئی وراثت نہیں چھوڑتے۔ یہ جو ایک واقعہ معروف ہے، عام طور پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معروف کیا جاتا ہے، باغ فدق والا، تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی وراثت نہیں چھوڑی جو کہ مال کی صورت میں بن سکے۔ ہاں، جہاں تک وظائف کا مسئلہ ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں اور ہر دور میں جو ہے وہ اہل بیت کو وہ وظائف حکومت کی طرف سے جو بھی خلیفہ ہوتا ان کی طرف سے ملتے رہتے۔ ورنہ اگر جس حد تک یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کے حقوق پر اللہ نہ کرے جو سیدین تھے، خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ حصہ نہیں دیا تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اپنا دور آیا تو اس وقت بھی آپ نے اس باغ کو کیوں نہ لیا۔ تو یہ بات بہرحال اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل وراثت ہوتی ہے وہ دین کی صورت میں ہوتی ہے، جس کا وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 42 میں جنگ بدر کی طرف تجارتی قافلہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ایک طرف تجارتی قافلہ تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ تمہارے وہ جو جنگی لشکر تھا وہ موجود تھا، بہر اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ رب العزت نے پورا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اسی لیے تم سے کروایا، یعنی جنگی لشکر کا سامنا تم سے اس لیے کروایا
تاکہ تم جو ہے وہ اپنے ایمان کو وہاں پر بوسٹ کر سکو، تمہارا ایمان بہتر ہو سکے اور اللہ رب العزت تمہارا امتحان لیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت تمہیں آگے مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آیت نمبر 45 ہے جس میں اللہ رب العزت نے جنگ کے کچھ اصولوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم دشمن سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے تو اس وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلافات کا شکار نہ ہو۔ یعنی ان چیزوں کے اوپر جب تم عمل کرو گے اور آپس میں اختلافات سے بچو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں کامیابی دیں گے، اور اگر اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے تو اللہ نے فرمایا کہ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ 4 اصول اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں: ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور اختلافات سے، جھگڑوں سے، آپس کے نزاع سے بچے رہنا۔ یہ اصول اپناؤ گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، 5واں اصول فرمائے کہ یہ اگر اصولوں کو اپنا لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 48 ہے سورہ انفال کی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ جنگ بدر میں جب مشرکین آ کر کھڑے ہوئے تو وہاں پر ان کو ڈر تھا بنی کنانہ کی طرف سے کہ کہیں وہ لوگ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے جو ہے وہ معاملات درست نہیں تھے۔ تو شیطان نے کیا کیا، بنی کنانہ کے بکر بن کنانہ، ان کے جو ہے وہ ایک سردار سراقہ بن مالک کا روپ دھارا، اور اس کا روپ دھا کر فوراً جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا اور آ کر ان کو یقین دلایا کہ نہ صرف تم پر پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کرے گا بلکہ ہم تمہیں مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں، تمہاری حمایت کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ نظر نہ آیا، تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 48 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب کوئی قوم گناہوں کا شکار ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان سے اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی عمریں بھی کم ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی عمروں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت ان کو مصائب اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں اس بات کا حکم دیا جہاد کے حوالے سے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ہمیشہ اپنی جہاد کے حوالے سے ٹریننگ، تیاری، اس کو مکمل طور پر تیار رکھو، خود کو مستعد پاؤ، گھوڑوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ تیاری ہمیشہ سے کر کے رکھو، اسی طرح سے اس کے ذریعے اپنی جو قوت ہے تم اس کو قائم رکھو۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت تمہاری دشمنوں کے اوپر دھاک بٹھا دے گا، ایسے دشمنوں پر جو اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں، یعنی مشرکین مکہ تھے، منافقین تھے، اور ایسے بھی دشمن جن کو ابھی تک تم نہیں جانتے ہو، اللہ رب العزت ان کو جانتے ہیں۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ تمہیں مسلمانوں کو جہاد کے لیے ہمتاً تیار رہنا چاہیے، جس چیز کو اس وقت ہم تقریباً زیادہ تر دنیا کے مسلمان ہم بلا چکے ہیں، جس کا نقصان یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پوری دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک احسان کا تذکرہ کیا ہے، جس کے ذریعے سے مسلمان جو تھے بے شک تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ جتنے بھی مال خرچ کر لیا جاتا یہ محبت پیدا نہیں کی جا سکتی تھی جو اللہ رب العزت نے ابتدا میں، جیسا کہ اسلام لانے سے پہلے جو ہے وہ یہی وہ لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، لیکن اسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان میں محبت پیدا فرما دی، تو اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم جب تک اس کے اندر جہاد موجود رہتا ہے اللہ رب العزت ان کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب کوئی قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں آیت نمبر 65 میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک مومن
ان کو 10 کے اوپر بھاری قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم میں ضعف کو جان لیا ہے، یعنی اب تمہارے اندر پہلے جیسے ایمان نہیں رہا، تو اب بھی اللہ رب العزت نے ایک مومن کو 2 کافروں کے اوپر بھاری قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہل ایمان کی وہ ہیبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے دوسری قوموں کے اوپر جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 69 میں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس میں اصل میں بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو لوگ قید ہوئے تھے ان قیدیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے لیا تھا، جس کے بارے میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مال کو ترجیح دی، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور مقصود تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آیت نمبر 68 میں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے کو بھی برقرار رکھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجموعی طور پر غنائم کے جو مال تھے ان کو حلال قرار دے دیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اخوت اور حلف کی بنیاد پر جو وراثت قائم ہوتی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تمام مسلمانوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ کی جو فضا قائم کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، اب اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو منسوخ قرار دے دیا ہے۔ اب یہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اب رشتہ داریوں کی بنیاد پر ہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، جس کی تفصیلات ہم سورہ نساء کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے جس کا دوسرا نام سورہ برات ہے۔ اس کے یہ 2 نام جو ہے وہ مفسرین نے ان کو راجح قرار دیا ہے۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات جو مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اس سورت کا جو تعلق ہے، جو مضمون ہے، وہ پچھلی سورت کے اندر بھی چونکہ ایک ہی مضمون ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی۔ اسی طرح سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو تلوار کے ساتھ نازل کیا ہے، پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ برات کا اعلان کر دیا گیا مشرکین کے ساتھ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے چونکہ غیظ و غضب کا اظہار ہے اس سورت میں، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ جبکہ دیگر صورتوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لا يعرف بین فصل الصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں کے درمیان فصل کو اس وقت نہیں پہچانا کرتے تھے، فرق کو نہیں جانتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ جب بسم اللہ نازل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا کہ اب نئی صورت کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو اس صورت کے شروع میں بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ برکت کے لیے پڑھی بھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، البتہ درمیان میں وہی حکم ہے جو دیگر صورتوں میں ہے، یعنی درمیان میں سے جب ابتدا کی جائے گی تو برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ہی مشرکین سے عام برات کا اعلان کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جب تک ان سے وعدے کیے گئے ہیں ان معاہد کو پورا کرو، ان وعدوں کو پورا کرو، اور اس کے بعد ان کو یہاں سے نکال دو۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ، 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے مکہ سے ان کو بے دخل کر دو، اس کے بعد ان کا یہاں پہ رہنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجزی اللہ، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں ارشاد فرمایا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی یہ شرائط ہیں توبہ کی کہ توبہ کرنے کے بعد نماز کے نظام کو قائم کریں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ پھر ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی راہ جائز نہیں، یعنی کہ پھر یہ تمہارے بھائی ہی بن جائیں گے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں حرمت والے مہینے، ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے وہ جو مہلت دی تھی، یعنی 10 ذو الحجہ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا، تو 10 ذو الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اللہ رب العزت
حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کی جائے گی، ان کو قتل کیا جائے جہاں پر بھی ان کو پایا جائے، ان کو پکڑا جائے، قید کیا جائے اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھا جائے۔ ہاں اگر پھر توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کی، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، کوئی بھی مومن اس کو پناہ دینے کا حق رکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی پناہ طلب کر لے فاجر حتی یسمع کلام اللہ، تو اس کو پناہ دے دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنے، اہل ایمان کے جو ہے وہ اخلاق کو دیکھے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اور اگر وہ بات کو نہیں سنتا، بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ ایمان نہیں لاتا، تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس کو پناہ دی گئی ہے لہذا اس کو جو ہے وہ ثم ابلغ مأمنہ، پھر اس کی جائے امن میں پہنچا دو، یعنی جہاں اس کا ٹھکانہ ہے، جہاں اس کے لوگ ہیں وہاں اس کو امن کے ساتھ پہنچا دیا جائے، چونکہ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اس سے بہرحال ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو پناہ دی جا رہی ہے تو ایسے میں مسلمانوں کا جو اپنا اخلاق ہے، صحابہ کے اخلاق کی تو کیا ہی بات تھی، ہمارا اپنا اخلاق، ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنا بیہیو بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں اور ان کو اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال یہاں پر اس بات کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے مشرکین کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی طرح کی اپنی جو ہے وہ روایات کو، اپنے وعدوں کو، اپنی جو ہے وہ جو بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹس کیے جاتے ہیں ان کو یہ پورا نہیں کرتے، جب ان کو موقع ملتا ہے تو فوراً اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 12 میں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر یہ لوگ اپنے وعدوں کو توڑ ڈالیں، اپنی قسموں کا اعتبار جو ہے وہ اس کا پاس نہ کریں اور ان کو توڑ دیں، تمہارے دین کے اندر جو ہے وہ طعن کریں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ ہرزہ سرائی کریں، تو اللہ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر ایسی صورت میں کفر کے اماموں سے تم جہاد کرو۔ ان لوگوں کا پھر کوئی وعدہ نہیں ہے، پھر ان کی کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے، پھر ان کے کسی بھی معاہدے کا انکار نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی قوم سے تم جہاد کیوں نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی، پھر جو ہے وہ دشمنی میں ان لوگوں نے لڑائی جھگڑے کرنے میں ان لوگوں نے ابتدا کی۔ اللہ فرماتے ہیں تخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ان سے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کو عذاب دے گا، ان کو تکلیف میں ڈالے گا، ان کو شکست سے دوچار کرے گا، تمہارے ذریعے اللہ رب العزت ان کو رسوا کرے گا اور اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 ہے اور اسی طرح سے آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے، یہ ظاہری طور پر یہ سمجھتے تھے، جس کا ذکر اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، آیت نمبر 19 میں بھی ظاہری طور پر یہ سمجھتے تھے کہ صرف جو ہے وہ حجاج کی خدمت کر لینا اور اس طرح کی چیزیں کر لینا کافی ہے، جبکہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اصل میں اہل ایمان ہوتے ہیں، جو آخرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دینے والے ہیں۔ تو اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آپ آج بھی دیکھیے کہ مشرکین کو زیادہ تر، چاہے وہ مسلم مشرکین ہوں یا وہ نان مسلم مشرکین ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کی طرف نہیں آتے۔ بطور خاص وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے بھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ زیادہ تر وہ آستانوں کو، درباروں کو، مزاروں کو، قبروں کو اور اس طرح کی جو مختلف جگہ ہوتی ان کو آباد کرنے کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف ان لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی، یعنی جو چیز ان کو اللہ کے در سے ملتی ہے اس کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ وہی چیزیں وہ آستانوں اور پیروں فقیروں سے جا کر تلاش کریں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو اہل ایمان ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ تم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ حجاج کو پانی پلانا اور اسی طرح سے مسجد حرام کے حوالے سے جو تم سروسز دیتے ہو اور اس کی جو ہے وہ تم خدمت کرتے ہو، اس کو تم نے ایمان والوں کی طرح، ایمان کی طرح سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کی طرح،
آخرت کے دن کے ساتھ ایمان کی طرح، اور اس کو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی طرح سمجھ لیا. اللہ فرماتے لا یستوون عند اللہ، ایمان کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی بھی بڑی خدمت کیوں نہ کی جائے. جب تک ایمان موجود نہیں ہے تب تک کسی بھی عمل کا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت اس کا بدلہ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، ہجرت کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بطور خاص مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے کہ چونکہ ابھی ابتدا تھی اور مسلمانوں کے بہت سارے رشتہ دار جو تھے وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ مشرکین کے اندر موجود تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو متنبہ فرمایا ہے. ارشاد فرمایا لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر تمہارے رشتہ دار، تمہارے بہن بھائی، تمہارے دیگر جو لوگ ہیں وہ ایمان لانے کی طرف نہیں آتے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم ان کو اپنے دوست نہ بناؤ. اللہ رب العزت پر ان کو تم ترجیح نہ دو، ایمان پر ان کو ترجیح نہ دو اگر وہ کفر کے اوپر قائم رہتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی ہی خطرناک بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے جو ہے وہ آبا و اجداد ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے خاندان ہیں، تمہارے وہ اموال ہیں جن کی جو ہے وہ تم اسی طرح سے تمہاری تجارتیں ہیں جن کے تم جو ہے وہ اس کساد بازاری سے، اس کے نقصان سے تمہیں ڈرتے ہو تم، ومساکن ترضونہا، اور اسی طرح سے وہ گھر جو تمہیں بڑے خوش کن لگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ تعالیٰ کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت تمہارے اوپر آ جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، خاندانوں کو اور اپنی جو ہے وہ مال تجارت کو، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاد فی سبیل اللہ پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی سخت ناپسندیدہ بات ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 25 سے غزوہ حنین کے حوالے سے بطور خاص ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، جس میں بطور خاص جو ہے وہ حنین کا موقع ہے. حنین اصل میں حوازن اور ثقیف یہ دو قبیلے تھے جو کہ حنین کے اس میں آباد تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد ذرا زیادہ تھی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوئی. تعداد ان کی اس وقت جو ہے وہ تقریباً 21,000 کے قریب تھی. تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ اب چونکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ اب ہمیں فتح حاصل کرنے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ روک نہیں سکتی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان لوگوں نے ابتدا میں حملہ کیا حوازن اور ثقیف کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ کچھ سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے خلاف جو ہے وہ حملہ کیا. جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ بڑے تیر انداز قسم کے لوگ تھے، وہ پہلے سے ہی اپنی ایک اسٹریٹجی بنا کے بیٹھے تھے. جیسے ہی صحابہ کرام نے حملہ کیا تو زیادہ تر جو مسلمان صحابہ تھے وہ ان کی تیروں کی بچھاڑ کی زد میں آ گئے، اور اس کا نقصان یہ نکلا کہ ابتدا میں مسلمان جو ہے وہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بددل ہو کر پیچھے کی طرف بھاگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مسلمانوں کو پرواہ نہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ ایک خاص انداز تھا عربوں کا جس کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کو بلایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دوبارہ جمع کیا صحابہ کرام کو. پھر ان میں احساس پیدا ہوا کہ اصل جو انحصار ہے وہ اپنی افرادی قوت پر نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہے، اور اصل جو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے اہل ایمان کو وہ ایمان کی طاقت ہے. وہ جو ہے وہ اس طرح کی جو اسباب کی اور وسائل کی جو طاقت ہے وہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے جب توبہ کی، توبہ کر کے دوبارہ حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی. آیت نمبر 30 ہے سورۃ توبہ کی، جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہود کا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور نصارہ کا، عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا ذکر فرمایا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ نازل نہیں کی، بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کی باتوں کی طرف انہی کی طرح جو ہے وہ یہ کال کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر تھے. اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان لوگوں کو نمٹے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قتل کر دے، ان کو اللہ رب العزت دنیا سے اٹھا لے. کس طرح کی یہ جو ہے وہ باتیں گھڑ کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، لا الہ الا هو، وہی اکیلا معبود ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ خاص طور پر عیسائی، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیک گراؤنڈ تھا وہ عیسائیت سے تھا، تو کہنے لگے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا وہ اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک ایسی بات فرمائی جس میں اس وقت ہم بھی بحیثیت قوم مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ اپنے علماء کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے؟ یعنی اللہ کے علاوہ اپنی مرضی سے انہوں نے شریعت کے اندر، دین کے اندر جو امینڈمنٹ کر رکھی تھی اسی کو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے۔ تو اسے عرض کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول یہ تو ایسا ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب سمجھنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت ڈکلیئر کرنا کسی بھی چیز کے حوالے سے، شریعت کی جو ٹیچنگز ہیں یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی شخص ایسی بات کو شریعت سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اور کوئی فعل اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ دلیل موجود نہیں ہے، تو وہ شخص گویا کہ اپنے علماء کو ہی اللہ تعالیٰ کی جگہ پر وہ سمجھتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے، جس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کے اوپر غالب آ جائے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندزن۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوششیں کرتے ہیں ان کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ نور خدا ہے کفر کی ہر حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، جو یہودیوں کے علماء تھے یا عیسائیوں کے علماء تھے وہ ناجائز طریقوں سے مال کھا جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ناجائز طریقوں سے مال کھانے والے ہیں لوگوں کا، اور پھر اپنے مال کو جو ہے وہ کنز بنا کے رکھتے ہیں، خزانوں کی طرح جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ عمومی حکم ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، اور قیامت والے دن جو ان کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے مالوں کے ذریعے ان کی پشتوں کو، ان کی جو ہے وہ پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہارا مال اور خزانہ جس کو تم جمع کرتے تھے۔ تو اس سے مراد وہ مال ہے جس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایسا مال جو ہے وہ ایک گنجا سانپ بن جائے گا، شجاعن اقرا ان کے الفاظ ہے حدیث میں کہ گنجا سانپ بن جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ اس شخص کے صاحب مال کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، وہ بار بار اس کی پیشانی پر ڈسے گا، اور ڈسنے کے بعد اس کو بولے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ لیکن اس وقت یہ سزا جو ہے وہ انسان کو بھگتنا پڑے گی، اور اس وقت باقی کوئی چیز کامی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد کے حوالے سے ذکر کیا، جو مشرکین مکہ اپنے طور پر جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا، اور فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے 12 ہی رکھی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے مہینوں کے نام بدل دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھے ہیں، ان جو نام ذکر فرمائے ہیں، ان ناموں کے اندر تبدیلیاں کر دیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے آیت نمبر 38 سے، اللہ رب العزت نے جہاد کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، تم جو ہے وہ دنیا کی زندگی پہ راضی رہتے ہو، آخرت کے اوپر اس کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سوائے تھوڑے بہت سامان کے اور تھوڑے بہت نفع کے اس کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی ہے، لہٰذا تمہیں اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب کا بھی شکار کر دے گا، اللہ رب العزت تمہاری جگہ دوسری قوم کو بھی لے آئے گا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اور دیکھو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی مدد فرمائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ غار ثور کا یہ خاص طور پر واقعہ ہے، تو اللہ رب العزت ہجرت کا واقعہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی مدد فرمائی تھی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، لہٰذا اللہ تو آپ کی مدد فرمائے گا، لیکن اصل امتحان جو ہے وہ تو تمہارا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے لیے کیسے نکلتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 41 میں،
انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم ہلکے ہو یا بھاری اللہ رب العزت کی راہ میں نکل جاؤ۔ یہ جہاد کا حکم ہے۔ جہاد کے حوالے سے سورت کے اندر جو ہے بہت سارے احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جو ہے وہ ایک لمبا مضمون غزوہ تبوک کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ جانے والے تھے بنیادی طور پہ 3 طرح کے لوگ تھے، اگرچہ اس کی مزید بھی کچھ اقسام ہیں۔ تو اس میں ایک جو ہے وہ منافقین کا گروہ تھا جو بالکل جو ہے وہ حیلے بہانے تراش کر اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ ایک اس میں جو ہے وہ لوگ تھے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اگرچہ اس سے پہلے بہت ساری جنگوں میں شریک ہو چکے تھے اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کھڑے رہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے، چونکہ گرمی کا موسم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، ایسے میں نکلنا یقیناً مشکل تھا، لیکن جو ہے وہ کچھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو ایک گروہ وہ ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال ان کے حوالے سے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجموعی طور پر اہل ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا، گرمی سردی کا کوئی موسم نہیں دیکھا، پھلوں کا پکنا نہیں دیکھا، اللہ رب العزت نے ان کے کردار کی تعریف فرمائی ہے۔ اور جو پیچھے رہ جانے والے تھے بطور خاص ان میں سے منافقین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کے بہت سارے معاملات کو اس صورت کے اندر ایکسپوز کیا ہے، بہت ساری ان کی حرکتوں سے اللہ رب العزت نے پردہ اٹھایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ صحابہ کرام جو اس جنگ میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، آخر کار اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی توبہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر کچھ تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ جو لوگ آپ سے اجازت لے رہے ہیں، حیل و بہانوں سے پیچھے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بنیادی طور پہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ فارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، حقیقت میں ان لوگوں کے دل پہلے سے ہی شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اور اس کے بعد بلکہ اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے آیت نمبر 48 میں، اللہ فرماتے ہیں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بلکہ پچھلی آیت میں 47 میں لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، اگر یہ منافقین آپ کے ساتھ نکل بھی جاتے، یعنی یہ تو اچھا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ تو بہتر ہی ہوا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکلے، انہوں نے حیلے بہانے تراشے اور اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ اگر یہ چلے ہی جاتے تو یہ کیا کرتے، یہ وہاں جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے اندر بددلی پیدا کرتے، ان کو بھی بزدلی کی طرف لگاتے، مایوسی والی باتیں کرتے، جس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا ہوتی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا نہ جانا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت ان میں سے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں، یہ جد ابن قیس یہ بھی ایک منافق تھا، ومنهم من یقول اذلی ولا تفتنی، یہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے تو اجازت دے دیں، مجھے تو وہاں نہ ہی جانے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اصل میں یہ کہنے لگا کہ وہاں جب میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو اس کے بعد میں جو ہے وہ فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھ سے رہا نہیں جائے گا۔ الیاذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑ چکے ہیں، یعنی جس فتنے کا یہ شکار ہو چکے ہیں جنگ سے پیچھے رہ کر، انہوں نے اپنا آپ جو ہے وہ نمایاں کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس فتنے سے بڑا اب کوئی فتنہ نہیں ہے، گویا کہ اب یہ کفار سے زیادہ تو بدتر اپنے آپ کو پہلے سے ہی قرار دے چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے ارشاد فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، آیت نمبر 53 ہے سورۃ توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے بولو کہ اب تم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جو بھی تم خرچ کرو اب تم سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفر لهم ولا تستغفر لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کیجئے یا نہ کیجئے، اب اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے جو ایمان کے حوالے سے انہوں نے دھوکہ دیا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے سب کو رد کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی کچھ علامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی خرچ کرتے ہیں تو بڑی بددلی سے خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کی طرف بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور جو ہے وہ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جیسے دیگر آیات کے اندر موجود ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں، یعنی نماز کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اموال کی اسلام کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک اور منافق کے حوالے سے ذکر فرمایا ومنهم من یلمزک فی الصدقات، آیت نمبر 58 ہے۔ یہ اصل میں ابن ذویل خویسرہ تھا، یہ منافق تھا اور اس نے بھی ایمان لانے کا جو ہے وہ ڈرامہ رچا رکھا تھا۔ یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو یہ کہنے لگا محمد ذرا انصاف سے کام لیجیے، الیاذ باللہ من ذالک، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی
جو ہے وہ خیانت کا الزام لگا دیا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا یہاں پر دفاع کیا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے فَإِنْ عُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، جب ان کو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق مال دے دیا جائے پھر تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی مرضی کے مطابق ان کو مال نہ دیا جائے تو پھر اسی طرح سے حیل و بہانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جبکہ ایمان والے جو ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت ہی کافی ہوتا ہے، ان کو اگر مال نہ بھی ملے تو اس کے باوجود بھی وہ اسی کے اوپر مطمئن رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ مصارف زکوٰۃ اللہ نے فرمایا فقراء پر خرچ کیے جائے، زکوٰۃ خرچ کی جائے، مساکین پر خرچ کی جائے، عاملین پر جو اس میں جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھانے والے ان پر خرچ کی جائے، والمؤلفۃ قلوبہم، اسی طرح سے تالیف قلبی کے لیے جس کی کئی صورتیں ہیں اس میں ذکر خرچ کی جائے، وفی الرقاب، گردنیں غلام آزاد کروانے میں، والغارمین، مقروضوں کے قرض ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی جہاد مراد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اللہ تعالیٰ کی راہیں ہیں جیسے مدارس ہیں، تبلیغ ہے اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، وابن السبیل، اور اسی طرح سے مسافروں پر خرچ کی جائے۔ تو یہ 8 معروف مصارف ہیں جس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے خرچ کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، دوبارہ پھر منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ منافقین سے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا حرکتیں کرتے ہو تو کہنے لگے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ازراہ مذاق اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہیے اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ رب العزت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیتیں یہی چیزیں ملی ہیں کہ تم ان کے ساتھ مذاق جو ہے وہ مذاق کرو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب اس طرح کے عذر پیش نہ کرو، تم حقیقت میں کفر کا ارتکاب کر چکے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ہم تمہیں بڑی سخت سزا دیں گے، جیسے اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے وہ منافقین کے بارے میں آیت نمبر 67 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور 68 میں اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، اللہ رب العزت نے منافقوں کے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لعنت کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے لیے مستقل عذاب ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اہل ایمان کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم بھی انہی لوگوں کی روش پر چلو گے تو یہ تمہارے لیے کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا بھی ہوگا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی پہلی امتوں کی طرح انہی کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، شبرن بشبرن وذراعن بذراعن، جیسے ایک بالشت کے برابر ہوتی ہے، جیسے ایک ہاتھ جو ہے وہ ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح سے کرنے لگو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى، اللہ کے رسول آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فمن، بالکل یہی مراد ہے، یعنی تم بھی انہی کی طرح جیسے انہوں نے دین کے اندر امینڈمنٹ کی، دین کے اندر معاملات کیے، تم بھی انہی کی طرح سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت سے اس بات سے عافیت طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کے کردار کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا، اور اللہ رب العزت غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے ساتھ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں، اور اسی طرح سے بہترین گھر ہیں جو کہ جنت عدن کی صورت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے وعدے کر رکھے ہیں۔ پھر ورضوان اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے جو جنت کے بعد بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی کامیابی۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے دو ٹوک الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اب منافقین کے ساتھ بھی جہاد کیجیے۔ منافقین کے ساتھ جہاد کے حوالے سے مفسرین کی کچھ آراء مختلف ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی طرح جہاد کیا جائے گا جیسے کفار کے ساتھ تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد دیگر معاملات میں کیا جائے گا، یعنی اب ان کے اوپر پہلے سے زیادہ سختی کی جائے گی، ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی، ان کو جو پہلے سے ایک ریلیف حاصل تھا کہ عام مسلمانوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے، اب ان کو وہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ سختیاں کی جائیں گی اور ان کو ہمیشہ اپنی واچ لسٹ میں رکھا جائے گا۔ تو اس طرح کی سختی کرنا اس سے مراد ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، یہ ان کی ایک اور سازش کا ذکر ہے، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی
بات نہیں کی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں۔ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر تقریباً 10 یا 12 منافقین نے اس طرح کی ایک سازش بنائی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ایسے مقام پر ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر مسلمان صحابہ کم ہوں، تو وہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس میں حصار میں لیا جائے، اور حصار میں لے کر علیہ باللہ بن ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ جب ان کے سامنے یہ بات آئی تو پھر وہ قسمیں اٹھانے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں، ہم نے تو ایسی کوئی سازش نہیں کی، ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی یہاں پر، ان کے اس کردار کو بھی یہاں پر ایکسپوز کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ جو ہے وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی سازش جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان منافقین کے نام تک بھی ذکر کر دیے، اور اسی وجہ سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے، یعنی رازدان رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان سے کئی مرتبہ پوچھا کہ کیا میرا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لیا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام نہیں لیا۔ حتیٰ کہ عمر فاروق پھر ایسے کیا کرتے کہ جس جنازے کے اندر حذیفہ بن یمان شریک ہوتے، عمر فاروق اس جنازے میں شریک ہو جاتے، اور جس جنازے میں دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان نہیں ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنازے سے نکل جاتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آیت نمبر 84 میں منافقین کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے، جس کی تفصیل آگے ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 80 میں استغفر لهم ولا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر چکے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بطور خاص اسی مضمون کے حوالے سے جو ہے وہ اگلی آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ بطور خاص یہ معاملہ یوں ہوا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ جو کہ مسلمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اپنی قمیص عنایت فرمائیے، میں اپنے والد کو اس میں کفن دوں گا، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ منع کیا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے آپ کو منع کیا ہے، آپ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ یعنی منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے رحم جو ہے وہ اس کی کیفیت بہت زیادہ رکھی تھی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کے پیش نظر، آیت نمبر جو 80 ہے اس کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو میں ان کے لیے بخشش طلب کروں یا نہ کروں، تو میں اپنے اس اختیاری فیصلے کی بنا پر اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا، شاید اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی یہاں پر تائید بھی ہے، جیسا کہ بعض دیگر آیات میں بھی اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید میں جو ہے وہ قرآن پاک کی بعض آیات جو ہے وہ ان کو نازل فرمایا، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں عذر کرنے والوں سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو یہ جو عذر کرنے والے لوگ ہیں، اب یہ کچھ ان میں سے وہ لوگ تھے جو کہ عذر پیش کر کے چلے گئے تھے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، وہ آتے گئے اپنی مختلف طرح کی جو ہے نا وہ اب عذر پیش کرنے لگے، میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، میرے ساتھ وہ مسئلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ جو کچھ بھی آ کے عذر آپ کے سامنے منافقین پیش کرتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جس کی تفصیل جو ہے وہ آگے کچھ 11ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان ضعفاء کا ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو کہ ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، یا اسی طرح سے لولے لنگڑے ہیں، یا کسی بھی طرح سے ڈسیبلڈ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی
کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے جو بیمار ہوں اور وہ جہاد میں جانے کے قابل نہ ہوں ان کے اوپر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو جہاد کے وسائل اور جو ہے وہ اخراجات نہ پاتے ہوں جبکہ وہ دین کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگلی آیت میں آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی حرج کی بات ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ، کہ جب وہ ان کے اپنے پاس بھی سواریاں نہیں ہیں اور جب آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سواریوں کا بندوبست کر دیں تو آپ کے پاس بھی یعنی بیت المال کے پاس بھی اس طرح کی طاقت نہیں ہوتی. تو حالانکہ صورتحال ان کی یہ ہوتی ہے کہ تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان کو جہاد میں جانے کا موقع نہیں ملتا تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ بڑی پرنم ہوتی ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جہاد سے کیوں محروم کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ اصل جو رستہ اور اصل جو حرج ہے وہ تو ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو غنی بھی ہیں، جہاد میں جا بھی سکتے تھے، اس کے باوجود وہ آ کر وہ کیا کیا، انہوں نے آ کر مختلف قسم کے عذر اور حیلے بہانے پیش کر کے جو ہے وہ جہاد سے پیچھے رہے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، اور پیچھے رہنے والیوں یعنی خواتین کی طرح انہوں نے گھروں میں بیٹھنے کو زیادہ پسند کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.